ابن جدعان نے حضرت بلال پہ بڑے ظلم کیے، مارا کرتا تھا۔ حضرت بلال کہتے تھے عہد عہد۔ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگا بلا معاذ اللہ اپنے عہد کو، تجھے آ کے بچائے۔ مجبور اور بے کس حضرت بلال رو پڑے۔ وقت گزر گیا، بدر کا میدان لگ گیا، 17 رمضان المبارک میدان بدر سجا، اور میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابن جدعان لڑائی کر رہا ہے۔ لڑتے لڑتے تیر ختم ہو گئے، زرہ ٹوٹ گئی، ہوز اتر گیا، تلوار ٹوٹ گئی، اکیلا رہ گیا، بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ بھاگتا جا رہا تھا، ایک پہاڑ کے پیچھے سے ہوا تو سامنے سے حضرت بلال آ گئے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ فرمایا آج زمانہ بدل گیا، آج جیسی کرنی ویسی برنی پڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھتے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر۔ کہنے لگا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہہ رہے یہ رہا ہوں کہ میرا خدا سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، کیا ان کی صداقتیں ہیں؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو کہا کرتا تھا نا عہد سے کیا تجھے بچائے، اب میرے عہد نے تو مجھے بچا لیا، آج تو کسی کو بلا تجھے بچائے، بلا کسی کو، اور دیکھ میں وہی بلال ہوں، میں وہی غلام ہوں جس کو تو مارا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کہہ کے تلوار ماری، زمین پہ گرا، پیر رکھا اس کے سینے پہ، کہنے لگے دیکھ میرے اللہ کا انصاف، قیامت تو ابھی دور کی بات ہے، میدان محشر تو ابھی قائم ہونا ہے، ابھی حالات بدلنے ہیں، وہ وقت تو آنا ہے، لیکن دیکھ میرے خدا کا اس دھرتی پہ ہی تجھے اس کا انصاف کہ تجھے اس نے رسوا کر دیا ہے، اور بلال کو قیامت تک کے لیے عزتیں عطا فرما دی۔ دوستو یہ یاد رکھو، جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب ہم بولتے ہیں نا کسی کے بارے میں تو پھر ہم ہی ہوتے ہیں، سامنے والا نہیں ہوتا۔ پھر جو منہ پہ آیا، جو دل پہ آیا، جو خیال میں آیا، نہ کوئی ایسا لفظ نہ بولنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور حدیث بخاری ہے، فرمایا بعض اوقات تیرے منہ سے جملہ ایسا نکل جاتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو کے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھ، اپنے آپ پہ محنت کر، کوشش کر، مکافات عمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے غلام، قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے، اور ڈیوٹی پتہ کیا تھی؟ نبی پاک کے نلین مبارک، حضور کا آسم مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ سورہ رحمان نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھی تو مزہ آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھوں۔ فرمایا پڑھ لے۔ جب پڑھنے گئے نا تو ابو جہل نے کان سے پکڑ کے کھینچا، پھر چہرے پہ تھپڑ مارا، زمین پہ گرے تو سر پھٹ گیا، روتے ہوئے آئے۔ یہ آج عجیب بات ہے، وہ رو رہے ہیں، حضور ہنس رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے حضور اس نے مارا، آپ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میں نہیں ہنس رہا، تیرے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت جبرائیل امین ہنس رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں حضور اللہ نے ابھی فیصلہ کر دیا ہے کہ یہی عبداللہ اسے مارے گا، بڑا سردار ہے نا، اس لیے اسی کے ہاتھوں اس کو مار کھانی پڑے گی، مکافات عمل ہے نا، اسی کے ہاتھوں رسوا کیا جائے گا۔ حضرت معوذ ابن معاذ نے اسے مارا، قریب المرگ کر دیا بدر کے میدان میں، لیکن گردن نہیں اتاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں اور تھے، وہ بھول بھی گئے تھے اس واقعہ کو، سال ہی بڑے گزر گئے۔ حضور نے فرمایا جا وہاں دیکھ، اور کافر زندہ ہے تو اس کی گردن کاٹ کے آ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں گیا تو ابو جہل کہتے پہلے میں نے گردن کاٹی، اور گردن کاٹ کے نا کے وقت جب میں مارنے لگا تو اس کے سر پہ تلوار ماری، خون نکلا سر پہ، گردن کاٹی، اور پھر پتہ نہیں مجھے کیا خیال آیا، میں نے اس کے پاس رسی باندھی، میں نے کہا تو بہت بڑا بے ایمان ہے، دشمن ہے میرے نبی پاک کا، کھینچتا ہوا کان سے رسی لایا۔ حضور مسکرائے، حضور کیا ہوا؟ فرمایا راضی ہو گئے ہو؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو بھول گیا ہے، نہ خدا بھولا ہے نہ اس کے حبیب بھولے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اس نے تیرے ساتھ وہ خون نکالا تھا نا تیرے کان سے، اللہ نے تجھے موقع دیا، اس کے ساتھ سے اس کے سر سے خون نکل آیا، اس نے تجھے تھپڑ مار کے زمین پہ گرایا تھا، لیکن دیکھ آج اللہ نے موقع دیا اور تو اسے گھسیٹتا ہوا لایا ہے۔ فرمایا اس نے تو تیرا کان پکڑا تھا، تو نے رسی ڈال دی اس کے کان میں۔ یہ میرے خدا کا کیا ہوا بندوبست ہے، یہ ہے میرے اللہ کا کیا ہوا انجام۔ ساتھی